ٹیمز جب ٹاس کرتی ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے صرف پاکستان کی نہیں کہ وہ کنڈیشنز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی ڈیو آئے گی کہ نہیں آئے گی, سرفیس کیا کہہ رہا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو تھوڑی سی بیک سیٹ دے دیتے ہیں. اس کا ایک پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی ٹیم انڈیا کے خلاف چیز کرنے کا فیصلہ کیا. میں آپ کو ایک گرافک دکھاؤں گا, پھر آپ اپنا جواب دیجیے گا کہ پاکستان نے چیز کرنے کا فیصلہ کیا ایک اسٹرانگ سائیڈ کے اگینسٹ, جہاں پہ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ ورسٹ بیٹنگ سائیڈ ہے. اور اس لسٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سارے ایسوسیٹس ہیں. پاکستان عمان کے بعد جو ہے وہ ورسٹ بیٹنگ سائیڈ ہے. یہ نمبرز کہہ رہے ہیں, یہ میں ٹیگ ان کو نہیں لگا رہا. پور بیٹنگ ڈسپلے رہا ہے اس ٹورنامنٹ کی میں صرف بات کر رہا ہوں. عمان, نیدرلینڈز, نمیبیا, نیپال سے پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. اس سچویشن کو اور اسٹڈی کو آپ کے انالیسس بھی کرتے ہوں گے, آپ کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ چیز کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ونس اگین اوبیسلی اس سے کافی حد تک آپ کو پکچر ملتی ہے, بٹ اگین ہم ادھر بھی ایوریجز کی بات کریں, نمبر آف وکٹس آپ کی جتنے لوز ہوئے ہیں پر جتنا آپ نے سکور بنایا, تو پاکستان آلموسٹ 26 وکٹ 3 میچز آلموسٹ 9 وکٹس پر میچ. اب آپ نے ایک برانڈ آف کرکٹ سوچا ہے کہ جی 100 کے اوپر جانا ہے, اسٹرائک ریٹ کے اوپر جانا ہے, اور ہم نے وکٹس کی پرواہ, یہ اسٹارٹ آپ کا ہو بھی سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ 100% رائٹ ہے یا رانگ ہے, بٹ آپ نے ایک برانڈ آف کرکٹ کو اپنا, ہم نے 8ویں 9ویں نمبر تک پراپر بیٹلز کھلانے اور اس کے بعد ہم نے آل آؤٹ جانا ہے. وہ ہم جا نہیں پائے. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بڑے مشکل سے فہیم کے رن سے ہم وہ نیدرلینڈز والا میچ اینڈ پہ جا کر جیتے. آپ کا جو سوال ہے, پہلا جو سوال ہے کہ جی کیا اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, تو جب شروع ہوا تھا آئی گیس یہ کیمپین, اور اس سے پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو لگتا یہ تھا کہ آپ بیٹنگ کو اسٹرینتھ لے کے چل رہے ہیں, بیکاز آپ کی اتنی لمبی بیٹنگ ہے کہ آپ کسی بھی ٹارگٹ کو چیز کر سکتے ہیں. بٹ وہ ثابت نہیں ہوا. انٹرنیشنل لیول پر آئی سی سی ٹورنامنٹ میں آ کے ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ بیٹنگ آپ کی اسٹرینتھ بن رہی ہے. آپ کی اسٹرینتھ آپ کی اسپن بولنگ ہی ہے جو دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اسٹرینتھ بیٹنگ نظر نہیں آ رہی. دوسری بات جو آپ نے کنڈیشنز کی, بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں. آپ نے ایز اے ٹیم, ایز اے تھنک ٹینک, بیلنس جو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہی کی ہوتا ہے. اگر ایک ہی آنسر ہر جگہ پر لگ جاتا تو کرکٹ بہت آسان ہو جاتی. کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ڈیسیجنز کا بیلنس. آپ اپنی بھی اسٹرینتھ کو سامنے رکھیں گے, آپ دوسری ٹیم کی اسٹرینتھ کو بھی سامنے رکھیں گے, آپ کنڈیشنز کو بھی سامنے رکھیں گے, بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں گے. انڈیا کو اگر دیکھیں, میں نہیں سمجھتی کوئی بہت غلط ڈیسیجن تھا. انڈیا چیز میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو آپ جو ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں, میں آج بھی سمجھتی ہوں, آپ بولنگ کر کے ان سے ایکسٹرا تھوڑا سا ان کو ایگو میں لے آئیں کہ جی وہ جائیں 180-200 کرنے کسی ٹیم کے اگینسٹ, تو شاید آپ ان کو 150-160 میں آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن چیز میں جب انڈیا آتا ہے, انڈیا بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کا مسئلہ ایگزیکیوشن کا تھا. آپ کو پہلے اوور پہ سٹارٹ بھی بڑا زبردست مل گیا تھا, پھر دوسرے اوور سے چیزیں ہاتھ سے نکل دی گئی, پھر آپ نے کچھ بولنگ چینجز ایسی کر دی, آپ کے بولرز نے ٹانگ پہ بولنگ کرنی شروع کر دی. وہ اب آپ پہلے باری کر کے کرتے یا بعد میں کرتے, اس کا ریزلٹ آپ کا سیم نکلتا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ چیز کرنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ میرے حساب سے کوئی اتنا غلط بھی نہیں تھا. میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہی صحیح تھا. فیصلے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو کرکٹ اچھی کھیلنی ہے. وہ تو صحیح ہے. ہاں, تو میرے حساب سے, میرے خیال سے دیٹ واز ناٹ اے بگ ایشو. ایشو یہ تھا کہ آپ نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی. پاکستان کی بیٹنگ کے اسٹیٹس ابھی دکھائے آپ کو کہ کہاں پہ پاکستان ہے اس T20 ورلڈ کپ میں. کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں حفیظ کے بابر کو 3 پہ کھیلنا چاہیے. سلمان آغا کی ریسنٹ پرفارمنسز, میں صرف اس ورلڈ کپ کی یا نمبر 3 کی بیٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں ان کی T20 ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کی پرفارمنسز میں. اگر آپ کو سٹیٹ دکھا سکوں کہ سلمان نے پچھلے 10 اننگ میں ایٹ 9.8 کی ایوریج سے بیٹنگ کی ہے, ان کا ہائیسٹ سکور 20 رن رہا ہے, وچ از اے اسٹرگل. ان کا ریسنٹ ایک آدھ میچ سری لنکا کے اگینسٹ بایو لیٹرل جو ابھی کھیلا تھا, اس میں بہت شاندار 3 نمبر بیٹنگ کی تھی. بٹ از دیٹ گڈ انف اے پروف ٹو سے دیٹ یو ٹیک دیٹ نمبر 3 پوزیشن؟ دیکھیں, پاکستان کی بیٹنگ سٹرگل تو سٹیٹس بتا رہی ہیں, اور اسی میں کچھ سٹیٹس ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے, کیونکہ وہ آپ کی پرفارمنس بیس بنے ہوئے. سائم ایوب ACC اور ICC یہ 2 بڑے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں پچھلے 6 ماہ میں, سال میں, 1.5 سال میں. ان کے ٹوٹل 13 میچز ہیں, 109 رنز ہیں, 9 کی ایوریج ہے ایز اے اوپننگ بیٹسمین. اوکے. سلمان آغا کی ابھی آپ نے بات کر لی کہ انہوں نے 10, یہ جو ہم ٹورنامنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹورنامنٹس کے ٹوٹل 10 میچ کھیلے ہیں, اور ان کے 89 رنز ہے اور 9 کی ایوریج ہے, 20 ہائیسٹ ہے. تو آپ کی بیٹنگ سٹرگل تو ہے, اس کو مانے ہی نہیں جا رہا.
اور جو پلیئر ہے وہ اسٹیپ اپ نہیں کر رہا. تو دیکھیں سائم ایوب ایک بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں تھوڑا وہ اپنے آپ کو بھی سوچیں کہ ایز اے اوپنر ان کو 64 میچز کھلا دیے گئے T20 کے. یہ تو ٹوٹل, یہ تو نارمل نمبر ہے نا, اوور آل اگر آپ جائیں گے تو 64 T20 میچز کھیل چکے ہیں وہ, اور 20 کی ایوریج ہے. ان کے اسٹارٹ بھی دکھا دیتے ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں سائم کی بھی. جی آپ دکھائیں, ضرور دکھائیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 13 میچز ہیں ان کے ٹورنامنٹس میں, ACC اور ICC کے ایونٹس کی بات کر رہا ہوں. سمجھ گیا میں. اور ٹوٹل رنز 110 ہیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ بولنگ آل راؤنڈر ہے یا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے؟ دیکھیں وہ ہیں تو بیٹنگ آل راؤنڈر, لیکن وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں. پلس ایک اتنی زیادہ پیرلل آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ گراؤنڈڈ رہ کے وہ جو پرائڈ ہے نا, دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں لیگ پرفارمرز کے اتنے سے چھوٹے سے سٹیکس ہیں. جو بڑی کرکٹ ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے, دنیا آپ کو اس کی وجہ سے عزت دیتی ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر آپ یہ دیکھ, سائم ایوب کی یہ سٹیٹس آگے لاسٹ 10 T20 انٹرنیشنل, نہیں, یہ لاسٹ 10 اس میں بائی لیٹرل سیریز ہے. آپ یہ غلط, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیم حکیم خطرے جان جو ہے نا, بوالے جان, یہ جو بھی آپ سمجھ لیں یہ وہ سینیریو چل رہا ہے. ہم لوگ نان کرکٹنگ جو فلاسفر یہاں پہ پیدا ہو گیا نا, یہ ہم ان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کی مین پرفارمنس کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ بڑے ٹورنامنٹس ہے انٹرنیشنل لیول پہ, وہاں پہ ابھی تک سائم ایوب پرفارم نہیں کر پا رہے, اور وہ ڈسٹریکٹڈ ہے. اپنی بالنگ وہ ضرور کرے, ول ایڈ اے لاٹ آف ویلیو, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے, جو فرسٹ پرائمری جاب ہے وہ ان کی بیٹنگ ہے, وچ از ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور فار دا پاکستان ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک. اور اسی طرح سلمان آ گئے, اگر آپ ان کی بھی بڑے ٹورنامنٹس میں پرفارمنس دیکھیں گے تو ٹوٹل 89 رنز ہے 10 میچوں میں. تو کہیں نہ کہیں یہ جو اسٹرگل ہے یہ نظر آ رہی ہے. اور پھر جو آپ کا جو تھوڑا سا بہتر پلیئر تھا بابر اعظم, اس کے نمبر کو نہیں پتا لگ رہا ہے کہ اس نے کھیلنا کہاں پہ, وہ اس جگہ پہ کھیل رہا ہے جہاں پہ اس کی جگہ نہیں بنتی. اوکے, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم ثقلین مشتاق سے بات کریں گے. پاکستان نے 3 میچ کھیلے ہیں, یعنی 60 اوور کیے, جس میں سے 47 اوور جو ہیں پاکستان نے اسپن سے کروائے ہیں. کیا اتنا اسپن ہیوی پاکستان کے لیے بینیفیشل رہا ہے ابھی تک یا نہیں, اور کیا کر سکتا ہے پاکستان بہتر؟ دیکھتے